السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی چل رہی ہے آپ کی سائیکالوجی؟ کیسی چل رہی ہے آپ کی لرننگ؟ آج ہم اپنے تیسرے لیکچر کے ساتھ لرننگ اینڈ بیہیویئر چیپٹر کا نام ہے اس کے ساتھ حاضر ہیں. لاسٹ لیکچر اگر آپ ریممبر کریں، یاد کریں کہاں سے شروع ہوتی ہے لرننگ اینڈ بیہیویئر. پچھلے لیکچر میں ہم نے ہسٹری آف سائیکالوجی پڑھی تھی، جس میں ہم نے ورڈ پڑھا، ویریبلس کا ورڈ پڑھا، ہم نے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی پڑھی. آج بہت زیادہ جو ذکر ہے وہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا ہوگا، کیونکہ یہ جو لرننگ ہے دیٹ از بیسیکلی بلانگنگ ٹو ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. آئی ہوپ کہ پچھلے 2 لیکچر سے آپ کی اس ورڈ سائیکالوجی کی لرننگ ہو چکی ہوگی کہ کہاں سے یہ اوریجنیٹ کیا، کیسے یہ یہاں تک پہنچا، آج جو پریزنٹ فارم میں ہماری سائیکالوجی ہے یہ کیوں ہے ایسی، اور یہ اس کو سائنس کا درجہ کس طرح سے ملا اور کیوں ملا. امپورٹنٹ بات یہ ہے لرننگ اینڈ بیہیویئر. آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ لرننگ، لرن کر لینا کیا چیز ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو کوشچنز میں آپ سے کر رہی ہوں، مے بی یہ آپ کے کوئز کا پارٹ ہوں، آپ کی اسیسمنٹ کا پارٹ ہوں، آپ کے ایگزامس کا پارٹ ہوں. آپ مجھے ڈفرینس بتائیں کہ لرننگ میں اور نالج میں کیا ڈفرینس ہے. ایٹ دی اینڈ آف دس لیسن مے بی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ لرننگ اور نالج کا ڈفرینس بتا سکیں، یا آپ یہ بتا سکیں کہ لرننگ جو ہے وہ بیسیکلی آپ اس وقت میرے سامنے کیوں بیٹھے ہیں، آپ اس وقت میرے سامنے یہ لیکچر کیوں سن رہے ہیں، کیا یہ لرننگ ہے؟ اور اگر یہ لرننگ ہے تو کیا یہ وہ تمام تقاضوں کو پورا کر رہی ہے جو لرننگ کے تقاضے ہیں، اگر آپ نے لرننگ کو صحیح سمجھ لیا. اور ان سب باتوں کا جواب آپ دیں گے اس لیکچر کے بعد. لیٹس اسٹارٹ ود دا لیکچر. واٹ از لرننگ؟ بیسیکلی learning became a major focus of study in psychology during the early part of the 20th century. یاد کریں آپ، ہم نے جب ہسٹری پڑھی تھی اور جب ہم نے ہسٹری میں بیہیویئرزم پڑھا تھا تو ہم نے کیا بولا تھا کہ بیہیویئرزم از اے اسکول آف تھاٹ which basically just targets the observable behavior. تو یہ اس سے کیا مطلب ہوا کہ جب بیہیویئرزم کا زمانہ تھا تو لرننگ کے بارے میں جو اسٹڈیز تھیں وہ فوکس میں آئی. اور ٹوڈے لرننگ ریمینز این امپورٹنٹ کانسیپٹ ان نیومرس ایریاز آف سائیکالوجی انکلوڈنگ کوگنیٹو، ایجوکیشنل، سوشل اینڈ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. یہ تمام ایریاز جن کے میں نام لے رہی ہوں آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہم پہلے چیپٹر میں کور کر چکے ہیں. لرننگ کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ لرننگ کی ڈیفینیشن ہے کہ کیا آپ یہ بتائیں اس وقت کہ آپ میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں تو کیا یہ لرننگ ہے؟ نہیں. دس لیکچر از جسٹ پارٹ آف یور لرننگ پروسیس. اور لرننگ پروسیس آپ کا کیا ہے؟ لرننگ پروسیس یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سائیکالوجی کا کورس پڑھ رہے ہیں. سائیکالوجی کے کورس کے علاوہ آپ بہت سے کورسز پڑھ رہے ہیں. اس پروسیس کے نتیجے میں اگر آپ کے اندر کوئی چینج آتا ہے جو کہ پرماننٹ ہوتا ہے، ریلیٹیولی جو کہ پرماننٹ نوعیت کا ہوتا ہے، جو بھی چینج آپ کی کوگنیشنز، ایموشنز، بیہیویئر، کسی بھی قسم کا پرماننٹ چینج جو آپ کے اندر آتا ہے، دیٹ از ایکچولی لرننگ. دس اونلی، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک قطرہ ہے اس لرننگ کا حصہ بننے کو جو تیار ہے، جو دریا میں جانے کو تیار ہے. اور آپ کو ایک یہ لیکچر جو ہے اٹس ناٹ آل لرننگ، اٹس جسٹ پارٹ آف آل دیٹ پروسیسز انوالوڈ ان لرننگ جو کہ آپ کر رہے ہیں. بہت سارے آپ لیکچرز اٹینڈ کر رہے ہیں، بہت سارے آپ سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، اور ان سبجیکٹس کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن آپ کے اوپر ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کی پرسنالٹی میں افیکٹ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے سوچنے کے انداز میں آپ میں چینج لا رہا ہے، کوئی ڈفرینس آ رہا ہے. دیٹ از ایکچولی لرننگ. سو اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے ریلیٹیولی لاسٹنگ چینج. دیٹ از اے لاسٹنگ چینج. تو لاسٹنگ چینج ایسے ہی تو نہیں آ جاتا ایک دن میں یا 2 دن میں. سو یو نیڈ کنٹینیوس اسٹڈی اور کنٹینیوس پریکٹس اور ایکسپیرئنسز ٹو برنگ دیٹ لاسٹنگ چینج. اور لرننگ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. دیکھتے ہیں کیسے. لاسٹنگ چینج ان بیہیویئر دیٹ از دی ریزلٹ آف ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اٹ از اے ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر دیٹ از دا ریزلٹ آف ایکسپیرئنس. لرننگ از دا موسٹ ہوپ فل آف دا فیلڈز آف سائیکالوجی. کیوں؟
ہوپفل کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس کو؟ اس لیے کہ اس میں کچھ چیزیں ہم ایسی لرن کر لیتے ہیں جو دیٹ آر ناٹ ڈیزائربل. So what we want to do, what we need to do is to unlearn those things. The undesirable things should be unlearned. تو کیا ہوا؟ ہوپفل ہے کہ بیہیویئرسٹک اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی ہسٹری آف سائیکالوجی میں جب لاسٹ ٹائم ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ فرائڈ یہ کہتا ہے کہ جی بچپن کے ایکسپیرینسز بڑے امپورٹنٹ ہیں, آپ کے انکانشیس میں جو کچھ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو لرننگ جو ہے وہ چونکہ جو ٹائم بینگ جو آپ کے سامنے ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہے اور اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے. بچپن کے ایکسپیرینسز کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں, کوئی غلط چیز لرن ہو گئی آپ کی جس کی وجہ سے کچھ غلط بیہیویئرز اڈاپٹ ہو گئے ہیں, کوئی غلط جو کہ آپ کے لیے تکلیف دیں, فار انسٹنس اینزائٹی ہے, فوبیا ہے, یہ آپ کے لیے تکلیف دہ بیہیویئرز ہیں, یہ آپ نے لرن کر لیے ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن, تو یہ انلرن بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو ہم ہوپ فل کنڈیشن کہیں گے کہ اٹس اے ہوپ فل فیلڈ ان سائیکالوجی. لیکن اگر ہم انکانشیس چیزیں یا ان ریزالوڈ بزنسز, انفنشڈ بزنسز پہ کو اسٹڈی کریں تو ہم ان کو فنش نہیں کر سکتے. اب ہم ان کو فنش نہیں کر سکتے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ارلی چائلڈہڈ ٹراما ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے. مگر لرننگ از ہوپ فل. We are hopeful in this field of psychology because we can change anytime. تو learning جس طرح سے permanent change لاتی ہے, relatively permanent change لاتی ہے, unlearn کر کے بھی وہ change لایا جا سکتا ہے کسی چیز کو, اور اس کے بھی کچھ processes ہوتے ہیں تاکہ ہم ہر desirable چیز کو learn کر لیں اور undesirable چیز کو چھوڑ دیں. It is opposed to short-term changes in behavior potential caused example by fatigue. Learning implies long-term changes. جو میں بار بار بات کر رہی ہوں کہ یہ relatively permanent change in behavior ہوتا ہے اور اس میں جو ہے long term effects ہوتے ہیں. But ہر چیز کی لرننگ ہے, ہر چیز کو انلرن کیا جا سکتا ہے, اور وہ انلرن کرنے کا بھی طریقہ بیسیکلی لرننگ کے کچھ اسٹیپس کو ہی فالو کر کے ہوتا ہے. During the first half of the 20th century, the school of thought known as behaviorism rose to dominate psychology and sought to explain the learning process. جیسے کہ ہم نے history of psychology میں بھی پڑھا تھا. تو جب behaviorism کا جو important element ہے وہ behavior ہے, تو let's once again try to understand behavior. ہم نے ڈیفینیشن آف سائیکالوجی جب پڑھی تھی تو ہم نے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کیا تھا, اور ہم آج بھی بیہیویئر ہی کو پڑھیں گے. اور یہ ٹرم جس کو کہ سب سے پہلے واٹسن, ہی واز اے سائیکالوجسٹ جو کہ جس نے اس کو اسٹڈی کیا, دا اسکول آف تھاٹ دیا اس نے, دا اسکول آف تھاٹ ان سائیکالوجی دیٹ ساٹ ٹو میئر اونلی آبزرویبل ایکشنز. Behaviorism is primarily concerned with observable behavior as opposed to internal events like thinking and emotion. Observable میں ہے that is external behavior can be objectively and scientifically measured, جو کہ نظر آنے والا behavior ہے. Internal events such as thinking should be explained through behavioral terms or eliminated altogether. جیسے کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کی بیس پر آپ اس کے کوئی thinking process کو describe کر سکتے ہیں. This is what is behavior. Learning and behavior. اب learning اور behavior کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ The process by which a relatively lasting change in potential behavior occurs as a result of practice or experience. جیسے کہ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ this is basically a permanent change in behavior which is learning. تو learning کا تعلق behavior سے اس طرح بنتا ہے. Learning occurs throughout life in animals, and learned behavior accounts for a large proportion of all behavior in the higher animals, especially in humans. Humans کون سے animals ہوتے ہیں؟ سوشل اینیملز ہوتے ہیں نا, تو ان کو بھی پھر ہم نے اسی کیٹیگری میں لے آئے کہ ہائر رینک ہے ان کا, اور دے آر دس کائنڈ آف تھنگ اکرز تھرو آؤٹ دیئر لائفس, اور یہ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پروسیس رکتا نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف لرننگ کی طرف. واٹ آر دا ٹائپس آف لرننگ؟ کتنی ٹائپس ایگزسٹ کرتی ہیں لرننگ کی, کون کون سے طریقے ہیں جن سے ہم لرن کر رہے ہیں؟ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں. There are basic 4 types of learning: classical conditioning, operant conditioning, cognitive learning, observational learning. Classical conditioning کیا ہوتی ہے؟ classical conditioning بڑا ہی important concept ہے learning کے حوالے سے.
It was first described by a Russian physiologist. Physiologist कौन होता है? जो working of ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स पे जो काम करते हैं ना, जो ह्यूमन बॉडी पे काम करते हैं, इनका ताल्लुक बायोलॉजी से होता है, वो फिजियोलॉजिस्ट था और उसने सबसे पहले ये हमें जो है ना इसके प्रोसीजर को समझाया कि व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग. किस तरह समझाया? उसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया. तो क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जो हम बार बार बता रहे हैं आपको कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट कर करके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमने लर्निंग की टाइप्स एक्सप्लेन की. अब पहली टाइप जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, दैट इज type of learning in which a stimulus acquires the capacity to evoke a reflexive response that was originally evoked by a different stimulus. ये आपको तब समझ आएगा जब हम इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आगे. इसको जो है इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इसके वर्ड्स, जो इसमें स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ये सब क्या चीज़ें. तो हम इसको आगे चल के इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे. बेसिकली इट इज़ अ 4-step लर्निंग प्रोसीजर इन्वॉल्विंग योर रिफ्लेक्सेस. इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ न्यूट्रल सिग्नल बिफोर अ रिफ्लेक्स. फोकसेस ऑन इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक बिहेवियर्स. क्लासिकल कंडीशनिंग के ये एलिमेंट्स हैं. क्या क्या एलिमेंट्स हैं? एक आपका न्यूट्रल सिग्नल होना चाहिए, रिफ्लेक्सेस हैं, इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक बिहेवियर होना चाहिए. ये चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट के साथ समझ आएंगी. मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ. एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग. Pavlov became curious about the fact that some of his laboratory dogs began salivating before food actually was in their mouths. He then found that if he used the appropriate sequence of events, a dog would salivate at the sound of a buzzer or the appearance of a light. Further experimentation established the conditions essential in producing such a phenomena. Actually, कौन सी वाली लर्निंग आ गई इसमें? हमने लास्ट जो मेथड पढ़ा था साइकोलॉजी का, वो क्या था? ऑब्जर्वेशनल क्यूरियोसिटी थी जिसके अंदर इन्वॉल्व थी. क्या हमने पढ़ा था कि रिसर्च के एलिमेंट्स क्या हैं? क्या हम अपने क्वेश्चंस को आंसर करने जब हम निकलते हैं तो उसकी कुछ रीजंस हो सकती है ना, कुछ पर्सनल रीजंस हो सकती हैं, कुछ क्यूरियोसिटी की रीजंस हो सकती हैं, और कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्चेस को पढ़ने के बाद आपकी क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिनको ढूंढने आप निकलते हैं और रिसर्च करते हैं. तो पेवलोव जो रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, ही वाज क्यूरियस. सो क्वेश्चंस जिसको कहते हैं ना, उसको जो है ये क्यूरियोसिटी थी कि वो फिजियोलॉजी पे काम कर रहा था. फिजियोलॉजी का मतलब कि वो वर्किंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स पे काम कर रहा था, और जिस वक्त उसको वो डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग पे काम कर रहा था डॉग्स की, तो उसमें कुछ क्यूरियोसिटी आई कि वो उनके अमाउंट ऑफ सलाइवा, थूक को मेजर कर रहा था. वो ये देख रहा था कि अभी हम इनको खाना नहीं देते और अमाउंट ऑफ सलाइवा उनके मुंह में राल आ जाती है. उनके वो जो है इससे पहले कि उनको खाना मिले, अभी खाना उनके सामने रखा भी नहीं जाता और वो उनको लगता है कि जैसे उनको खाना मिलने वाला है. तो वो ही वाज क्यूरियस कि ये क्यों हो रहा है, उसके अमाउंट ऑफ सेलिवेशन क्यों डिफरेंट हो रही है, अमाउंट ऑफ जो है वो दैट लिक्विड इज ऑन व्हाट विच थिंग्स दैट लिक्विड इज डिपेंडिंग, दैट उसकी वो अमाउंट ज्यादा हो रही है जबकि अभी प्रेजेंटेशन ऑफ फूड नहीं हुआ. फिर उसने ये देखा कि अगर वो एक खास सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, खाना देने से पहले एक खास सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, एक खास रूटीन को फॉलो कर रहा है, तो उसने देखा कि उसके डॉग्स जो हैं वो उस रूटीन का फॉलो होते ही उनमें सैलिवेशन का अमल शुरू हो जाता है. यानी उनको समझ आ जाती है कि अब खाना मिलने वाला है. तो इससे क्या समझ आया, क्या बात समझ आई कि देयर इज समथिंग रिलेटेड विद द सीक्वेंस, के उनकी कोई लर्निंग हो चुकी है कि खाने से पहले ये सीक्वेंस फॉलो होता है. तो उनकी ये लर्निंग हो चुकी है कि अब हमें खाना मिलेगा, क्योंकि वो उनको काफ़ी देर तक हंग्री रख के फिर उनको खाना पेश करता था. तो उसके बाद उसने ये जो है क्यूरियोसिटी उसको हुई कि ये हो क्या रहा है, इस प्रोसेस को स्टडी करना चाहिए. अच्छा, आप लोगों को ये भी बता दूं, अभी तक हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े. अभी हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स पढ़े वो हमने जानवरों पे पढ़े.
اس لیے ہم جانوروں پہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ سارے لیب کنڈیشن میں ہو رہے تھے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جب کوئی بھی چیز ہم اسٹیبلش کرتے ہیں، جیسے کہ دواؤں کا اثر ہم دیکھتے ہیں تو ہم پہلے ڈرگ جو ہے وہ اینیملس کو دے کر دیکھتے ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں آپ کو میجورٹی ٹائمز جو ایکسپیریمنٹس ملیں گے وہ اینیملس پہ ملیں گے. تو اینیملز آر دی سورس کے جن پر پھر اس کے بعد وہ ہیومن پر ہوئے اور پھر وہ جرنلائز کیے جاتے ہیں. تو ڈونٹ تھنک کہ سائیکالوجی کو ہم بڑے سیکوینس میں پڑھ رہے ہیں. ہم نے اسٹارٹ اس طرح کیا، ابھی ہم ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے اندر لرننگ پڑھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی اور آہستہ آہستہ ہم سوشل سائیکالوجی پہ آئیں گے جس میں ہم انسانوں پہ کیے گئے ایکسپیریمنٹس بھی پڑھیں گے. مگر رائٹ ناؤ آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ یہ سارے ایکسپیریمنٹ صرف جانوروں پہ پڑھے جا رہے ہیں، مگر ان کو اپلائی کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان پرنسپلس کو، اور دیکھا جاتا ہے کہ سملر کائنڈز آف پرنسپلس آر اکرنگ آؤٹ سائڈ دس ورلڈ ایز ویل، جو کہ ہیومن ورلڈ ہے اس میں بھی یہی فینومنا اکر کر رہے ہیں. اچھا، ہم نے جب کلاسیکل کنڈیشننگ کی بات کی تو ہم نے کہا جی پیولوف نے اس طرح سے ڈاگس پہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور پیولوف کا ڈاگ آپ کو میں بتاؤں کہ مشہور ہو گیا. اس کے بعد اس کے ایکسپیریمنٹ کے بعد پیولوف کا ڈاگ واز دا فیمس ڈاگ، دا لکی ون، دا لکی ڈاگ، جس کو کہ ہر کتاب میں ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے باقاعدہ پیولوف ڈاگ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب اس کے ذہن میں کیوریوسٹی ابھری اور اس نے ایکسپیریمنٹ شروع کیے تو اس نے کیا کیا کہ کنڈیشننگ کی، کلاسیکل کنڈیشننگ. ریممبر اس کا نام کیا ہے، اس ٹائپ کا لرننگ کی اس ٹائپ کا نام ہے کلاسیکل کنڈیشننگ. اس نے یہ کنڈیشننگ کی جناب کہ اس نے کھانا دینے سے پہلے بیل بجانی شروع کر دی 1 گھنٹی. تو کھانا دیتا تھا، کھانا دینے سے پہلے جسٹ تھوڑا سا پہلے اس نے بیل بجائی اور وہ کھانا رکھا. اس نے یہ دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ڈاگ کو کچھ نہیں ہوا. 2 3 4 دفعہ کے بعد اس ڈاگ نے یہ لرن کر لیا کہ میں جب بھی بیل بجے گی، اس ڈاگ نے یہ لرن کیا کہ جب بھی بیل بجے گی مجھے کھانا ملے گا اس کے کوئی تھوڑی دیر کے بعد، 2 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کے بعد. تو یہ لرننگ اس کی ہو گئی. تو وہ کھانے کو دیکھ کے سیلیویٹ کرنے کے بجائے بیل کی آواز پہ اس کی سیلیویشن بڑھ جاتی تھی. اماؤنٹ آف سیلیویشن انکریزڈ ود دا رنگ آف دا بیل. تو اس کی ساؤنڈ کے ساتھ اس کا بیہیویئر اکر کرتا تھا. کیا لرننگ ہو گئی اس کی لرننگ یہ ہوئی کہ وہ بیل جس کا تعلق نہیں ہے کھانے سے، کھانا جو ہے وہ اس کے ہنگر کو دور کر رہا ہے، جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے سیلیویشن کے ساتھ، ماؤتھ کے ساتھ، ڈائجیشن کے ساتھ، ڈائجسٹو جوسز کے ساتھ. بیل کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بیل ہی کی آواز پر اس کی سیلیویشن ہوئی، اس کا ڈائجسٹو سسٹم اسٹارٹیڈ ورکنگ. واٹ از اٹ؟ دس از learning. This is the learning in which animal or that dog was conditioned کہ اس کی conditioning ہو گئی کہ whenever I will hear the voice of the bell I will get the food. So اس کا سارا process start ہو گیا جو کہ food کو دیکھ کر ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ this is a kind of conditioning. Now the dog is conditioned. وہ کنڈیشنڈ ہو گیا اس بات کے لیے کہ بیل کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہو گئی ود سیلیویشن. تو یہ اس طرح سے آپ ایک پیولوف ڈاگ کا جو بڑا مشہور ایکسپیریمنٹ ہے اس کی آپ کو مووی دکھاتے ہیں. آپ اس مووی کو غور سے دیکھیے، سارے اسٹیپس کو دیکھیے، اور پھر ہم اس کے ایلیمنٹس کو 1 by 1 ڈسکس کریں گے. ایلیمنٹس کیا ہیں اب آپ لوگ مجھے بتائیں. آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ اس میں کنڈیشننگ کیا چیز تھی، اسٹیمولس کیا تھا، کنڈیشنڈ اسٹیمولس کیا ہے، انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کیا ہے، اور نیوٹرل اسٹیمولس کیا ہے. یہ وہ ٹرمز ہیں جو کہ کلاسیکل کنڈیشننگ کے ایکسپیریمنٹ میں یوز ہوتی ہیں اور بار بار یوز ہوتی ہیں، اور ان کو ٹپس پہ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے واٹ از انکنڈیشنڈ اسٹیمولس ان پیولوفز ایکسپیریمنٹ. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ پیولوف کے ایکسپیریمنٹ میں یہ جو آپ اسٹیمولس کا ذکر ہے یہ کس طریقے سے ہوا ہے، کنڈیشننگ کیا چیز ہے، اس کے بعد ہم اس کو اپلائی کریں گے اپنی لائفز پر
कि how we are classically conditioned to some stimulus, to something, how we are learning. तो पहले हम इसको इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, गौर से देखते हैं, और उसके बाद हम इसको अपनी अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हैं. Let's see. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. आप लोगों ने देखा कि इस मूवी में आपने देखा होगा कि किस तरह से डॉग ने सैल्यूएशन शुरू कर दी इवन विदाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड. अब इसमें हम देखते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टर्म्स कहाँ पर हैं. अब और ये आप लोग मुझसे पहले बोलेंगे कि इसमें स्टिमुलस क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था. देखते हैं. द रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग आर डिस्क्राइब्ड एज अनकंडीशनल stimulus. क्या है unconditioned stimulus? A stimulus that evokes an unconditioned response without any prior conditioning. जब आपकी learning नहीं हुई किसी चीज़ की, लेकिन आपका एक response आ रहा है किसी और चीज़ को देख के, that is actually unconditional stimulus. Particularly dog के केस में क्या था? Unconditioned stimulus क्या था? Saliva. Unconditional stimulus क्या था? Food. Food and saliva are related to each other because that one thing is related to digestive system, the other thing is related to that digestive system which eventually creates the response that is because of that unconditioned stimulus. An unconditioned response in presence of an unconditioned stimulus. Unconditioned response क्या है? उसका saliva की secretion, digestive system का active होना, उसका unconditioned response है. तो हमारे केस में ये जो पैवलोव का एक्सपेरिमेंट है इसमें अनकंडीशन स्टिमुलस था उसका
جو دونوں چیزیں جو انکنڈیشن رسپانس کو ایکچولی اوریجنیٹ کر رہا ہے، یعنی اس کے فوڈ کو جو فوڈ کو سامنے جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اس فوڈ کو دیٹ از ایکچولی کریٹنگ اے رسپانس دیٹ از انکنڈیشنڈ، دیٹ از دا ایکٹیویشن آف دا ڈائجسٹیو سسٹم. اور اس کی کوئی لرننگ نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی پرائر لرننگ انوالو نہیں ہے. اٹ از اے ویری نیچرل بہیویئر، آلریڈی کائنڈ آف بہیویئر دیٹ ایگزسٹ ان دا فینومنا، ان دا فزیولوجی، ان دا ورکنگ آف باڈی. کنڈیشن اسٹیمولس کیا ہے؟ A previously neutral stimulus that has, though conditioning, acquired the capacity to evoke a conditioned response. It can be any stimulus, neutral stimulus. Bell کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، ساؤنڈ کا بظاہر ڈائجسٹیو سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے لرننگ کرا دی، اگر کنڈیشننگ کر دی اس کی، کہ اس کی موجودگی میں جو ہے وہ رسپانس آئے گا، اس رسپانس کو کہیں گے کنڈیشن رسپانس، اور ایسے اسٹیمولس کو کہیں گے کنڈیشنڈ اسٹیمولس. اس کی موجودگی میں کیا رسپانس آیا؟ وہی رسپانس آیا جو کہ انکنڈیشن اسٹیمولس کی موجودگی میں آ رہا تھا، یعنی کہ سیلیویشن ہوئی اور وداؤٹ پریزنٹنگ دا ایکچوئل تھنگ وچ از کریٹنگ دیٹ activation of digestive system, without presenting that. So I hope you have understood this concept کہ unconditioned stimulus کیا ہے، unconditioned response کیا ہے، conditioned stimulus کیا ہے، conditioned response کیا ہے. Please take out your papers and pencils and just describe کہ what is US, what is UR, what is CS and what is CR in this particular experiment. کیا ہے اس ایکسپیریمنٹ میں، یہ چار چیزیں کیا ہیں. Once you have learned to identify the unconditioned stimulus response, conditioned stimulus response, now let's apply it on our own lives. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو کسی نہ کسی قسم کا کوئی خوف ڈیولپ ہو چکا ہے؟ آپ نے لرن کر لیا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا. میرے کلینکل سیشنز میں میرے پاس ایک کیس آیا جس میں کہ ایک بچی تھی جس کو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیس تھا، ایوری کلینکل سائیکالوجسٹ از بورن ٹو ٹیک ہسٹری. لائک ہمیں ہسٹری لینی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کی کوئی غلط لرننگ ہو گئی ہے، کوئی ایسی لرننگ ہو گئی ہے جو کہ اس کا جو ہے وہ ایک غلط رسپانس دے رہی ہے جو کہ اس کے لیے اریٹیٹنگ ہے. I hope that you have understood the concepts of conditional stimulus, conditioned response, unconditioned stimulus, unconditioned response. تو اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گئے ہیں اور آپ نے اس کو اس ایکسپیریمنٹ میں سمجھ لیا ہے، اس پرٹیکولر پیولوف کے ایکسپیریمنٹ میں، تو لیٹس اپلائی اٹ آن آر اون لائفس. اس کو ہم اپنی لائف سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پر اپلائی ہوتا ہے. بعض دفعہ ہماری کنڈیشننگ بڑی ہم کچھ ایسا لرن کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اینزائٹی کریٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی فوبیا کریٹ کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنے کلینکل ایکسپیرینس سے ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور ڈیو ٹو ہر فوبیا ریلیٹڈ ٹو پلئنگ ود دا ڈالس. ان خاتون کا یہ تھا کہ شی واز ناٹ allowing ہر ڈاٹر ٹو پلے ود ڈالس. بچی چاہتی تھی کہ وہ گڑیوں سے کھیلے جیسے کہ ساری بچیاں چاہتی ہیں، لیکن وہ مدر اس کو نہیں کھیلنے دیتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ایک کنڈیشننگ ہو چکی تھی ڈال کے ساتھ. ان ہر لائف وین شی واز 5 years old، جب میں نے ہسٹری لی تو مجھے پتا چلا کہ وہ 5 سال کی تھیں. یہ ہسٹری جو ہے دیٹ واز ناٹ اے ویری آبویس تھنگ. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی کنڈیشننگ کب ہوئی اور کیسے ہوئی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیکوینس کو فالو کرتے ہیں اور آپ کسی نتیجے پہنچتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے اس میں بتایا تھا کہ فرائڈ کہتا تھا کہ انکانشیس کو دیکھو، چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کو دیکھو. تو ان سب چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، سسٹمیٹک اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. میں نے جب ہسٹری لی تو مجھے یہ پتا چلا کہ جب وہ 5 years کی تھیں تو وہ اپنی ڈال سے کھیل رہی تھیں، ڈال کو نہلا رہی تھیں، اور
ان کے گھر پہ بیل بجی اور بیل جنہوں نے بجائی انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا ہے آخری چیک اپ کے لیے, لیکن جب وہ واپس آئے تو وہ بچ نہیں سکے تھے. تو ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ یہ جو ہے وہ اطلاع ملی. تو ان خاتون نے, وہ 5 ایئرس کی تھیں, وہ اس وقت ڈال سے کھیل رہی تھیں جب ان کو اپنی زندگی کی سب سے بری اطلاع ملی. سیکنڈ ٹائم وین آفٹر 3 اور 4 ایئرس وہ ڈال سے کھیل رہی تھیں تو ان کو یہ اطلاع ملی کہ فیملی میں بڑی ینگ ڈیتھ ہو گئی تھی. ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں 2 لوگ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ ان سے بڑے کلوز تھے, کزنس تھے. تو وہ ان کے لیے ایک یوں سمجھے کہ ان کا پارٹ آف کنڈیشننگ یہ ہو گیا, ان کی لرننگ ہو گیا کہ ڈالز سے جب بھی وہ کھیلیں گی ان کو کوئی ایسی ہی اطلاع ملے گی. سیکنڈ ٹائم ان کو پھر یہ اطلاع ملی. تھرڈ ٹائم ان کو پھر ایسا کچھ ہوا کہ وہ ان کے پاس ان کی ڈالز تھیں اور وہ ان سے کھیل رہی تھیں تو ان کو یہ خبر ملی. تو ان کی یہ کنڈیشننگ سے ان کا ایک فوبیا ڈیولپ ہو گیا ود دا ڈالز. وہ کسی گڑیا کو دیکھتی تھیں تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں. انہوں نے یہی کام اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کہ جب بیٹی ہوئی ان کی تو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں. تو دس واز, جب پرابلمس بہت بڑی ان کی بیٹی نے مجھ سے ڈسکس کیا اینڈ دین شی کیم ٹو می اینڈ دین آئی فائنڈ کہ یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کی لرننگ کی وہ ٹائپ ہے, وہ کنڈیشننگ ہو چکی ہے ان خاتون کے ساتھ کہ جس میں ہمیں پہلے ڈالز کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا کیونکہ دیٹ از ناٹ کریٹنگ ایکچوئل ایونٹ, ایکچوئل ٹراما, دیٹ از بائی چانس. لیکن ان کے ساتھ یہ کنڈیشننگ ہو چکی ہے. آپ لوگوں کے ڈیلی لائف میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ آپ یہ کر رہی تھیں تو یہ ہوا. فار چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ میری اسٹوڈنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں انٹرویو میں جب بھی یہ کپڑے پہن کے جاتی ہوں تو میں کامیاب ہوتی ہوں. تو انٹرویو میں کے ساتھ اس نے ریلیٹ کر دیا, کامیابی کو اپنی کپڑوں کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. انہوں نے کپڑوں کے ساتھ اپنی کامیابی کو ریلیٹ کر دیا. کنڈیشننگ ان کی ایکچولی تو ان کا انٹرویو کی کوالٹی پہ ان کا سلیکشن ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہی ہیں. تو یہ دس از ون آف دا ایگزامپل. آپ لوگوں کی اپنی اپنی لائف میں بھی ایک ایسی ایگزامپلس ہوں گی. جسٹ کم اپ ود دیم اور اس کو آپ لوگ ڈسکس کریں کہ وہ کیا ایسی چیزیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی کنڈیشننگ ہو چکی ہے کہ اس چیز کے ساتھ یہ افیلیٹڈ ہے اینڈ دین دس ول کم الٹیمیٹلی. دیٹ کوڈ بی نیگیٹو اور پازیٹیو. دونوں مثالیں میں نے آپ کو دے دی. اسی طرح کچھ لوگوں کے ڈفرینٹ فیئر اور انزائٹیز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی اچھی چیزیں بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور وہ کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں اچھے اس سے. یوزلی پرابلم تب آتی ہے جب یہ پرابلمیٹک بن جائے بیہیویئر, یعنی فیئر یا انزائٹی کے ساتھ. اچھی بن جائیں تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے, کنڈیشننگ اگر آپ کی اچھی ہوئی ہے. Now we will come towards second type of learning, that is operant conditioning. That is also a kind of conditioning, but it is operant conditioning. It was studied by Edward Thorndike and later by Skinner. ان کے بھی ایکسپیریمنٹس بڑے مشہور ہیں پیولوف کے ڈاگ کی طرح. Operant conditioning is a learning process in which the probability of response occurring is increased or decreased due to reinforcement or punishment. The underlying idea behind operant conditioning is that the consequences of our actions shape voluntary behavior, occurs through rewards and punishment for behavior. آپ کو یاد ہوگا آپ کے پہلے لیکچر میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریوارڈ پنشمنٹ ٹرائل اینڈ ایرر پہ بیس کرتی ہے. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہی کی ہم بات کر رہے تھے, اس میں لرننگ کی ٹائپس ہم آپ کو بتا رہے تھے اور ابھی بھی ہم لرننگ ہی پہ بات کر رہے ہیں اور لرننگ کی دوسری ٹائپ پر بات کر رہے ہیں جو کہ آپرنٹ کنڈیشننگ ہے. اٹ از بیسیکلی آپرنٹ, اس کو انسٹرومینٹل بھی کہا جاتا ہے. اٹ از بیکاز اٹ از انسٹرومینٹل ان برنگنگ اے رسپانس. جیسے کہ آپ ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے لرن کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو کوئی چیز کا رسپانس یہ ہے کہ آپ کو اچھا رسپانس ملا ہے تو آپ نیکسٹ ٹائم وہ کام, آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ اچھا کام کرنے پہ ہم بچوں کو سٹارز دے دیتے ہیں,
ٹھیک ہے. ہم اچھا کام کرنے پہ ان کو لال رنگ کا اسٹار دے دیتے ہیں, کسی کو ہم گرین رنگ کا اسٹار دے دیتے ہیں, اور ہم اس کا معیار سیٹ کر لیتے ہیں کہ جس کو گرین والا ملے گا وہ تھوڑا سا لال سے ہائی درجے کا ہے, تو یہ, یا ہم گولڈن اسٹار سب سے ہائی درجے کا دے دیتے ہیں. تو بیسڈ آن دیز کائنڈز آف تھنگس, کہ بیسڈ آن the reinforcement, the rewards we are getting and the punishments we are getting, اور میں نے پنشمنٹ کی آپ کو ایگزامپلس بھی دی تھیں, اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پنشمنٹ از ناٹ آلویز کہ ہم مار کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے مارا جائے, فزیکل مار نہیں ہوتا. مار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پنشمنٹ ہو, کوئی بھی چیز جو کہ اس کے لیے پنشمنٹ کا درجہ رکھتی ہو. ٹھیک ہے, پنشمنٹ کا درجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے, جب آپ نے اگر کبھی کسی سے پوچھیں آپ کے یہ جو انٹیروگیٹو سیلز ہوتے ہیں, اس میں ہم ٹارچر کس طرح دیتے ہیں اور پھر ہم اگلواتے کس طرح بات. مار کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ایک ساری رات آپ کے سامنے ایک لائٹ بلنک کرتی رہے تو آپ کو بہت ڈسٹربنگ ہوگی وہ, دیٹ از اے پنشمنٹ کائنڈ. ٹھیک ہے نا, دیٹ از اے کائنڈ آف پنشمنٹ. تو یہاں پہ جو ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا, جو اسکنر نے کیا تھا. اس نے کیا کیا کہ پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا آئیڈیا کس بات پہ بیس کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایکٹیو بیہیویئر دیٹ آپریٹس اپون دا انوائرمنٹ ٹو جنریٹ کانسیکوینسز. کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ نتیجہ. نتیجہ کیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اچھا یا برا ہوتا ہے, تو آپ وہ کام جاری رکھتے ہیں جس کا نتیجہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, ان کو آپ نے لرن کر لیا کہ اس کو جاری رکھو, اور وہ کام جن کا نتیجہ اچھا نہیں ہے اس کو ختم کر دو. تو یہ بالکل اپلائی ہوتا ہے جب آپ اسکول گوئنگ ہوتے ہیں, اور آپ لوگ جو ہے وہاں پہ ابھی بھی آپ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کہ آپ جب اس کام کو, آپ کو نتیجہ بہت اچھا لگا کہ جی آپ نے پیپر دیا, آپ نے بہت محنت کی اور آپ نے پیپر دیا اور آپ جو ہے اچھے گریڈز میں پاس ہو گئے, آپ نے بہت انجوائے کیا. آپ کے لیے اس انجوائمنٹ کی, اس فیلنگ کی, اس پیس کی, اس ہیپینس کی بڑی ویلیو ہے. دیٹ از دا کانسیکوینس یو ہیو گاٹ after your hard work. So you will continue your hard work. You have learned that hard work will bring to some better or good or excellent consequence. And your parents are very happy, everybody is happy around you. سارے بڑے خوش ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا رزلٹ پروڈیوس کیا. اس نے آپ کو بڑا سیٹسفائنگ, بڑی خوبصورت فیلنگ دی. ٹھیک ہے, اسکنر نے کیا کہا کہ جی ایکٹیو بیہیویئر دیٹ آپریٹس اپون دا انوائرمنٹ ٹو جنریٹ کانسیکوینسز, یعنی آپ کے جتنے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اگر اس کا اچھا کانسیکوینس ہے یا برا کانسیکوینس ہے, آپ کو آپ کا جو کانسیکوینس ہے اس پہ بیس کرتی ہے آپ کی لرننگ. آپ کا نتیجہ اگر اچھا ہوگا تو وہ بار بار کریں گے آپ. جیسے کہ آپ کے اسکول میں گریڈز, اگر آپ ہارڈ ورک کر کے اچھے گریڈز لیتے ہیں تو وہ آپ بار بار ہارڈ ورک کرنے کو تیار ہوں گے. آپ نے لرن کر لیا کہ ہارڈ ورک کی وجہ سے میرا پیس آف مائنڈ ہے, میں خوش ہوں, اور ہارڈ ورک ہوگا تو کانسیکوینس اچھا نکلے گا, نتیجہ اچھا ہوگا, اور یو ویلیو دس کانسیکوینس. سو یو لرنڈ دیٹ hard working will lead towards a better and good consequence. یہ آپ نے لرن کر لیا. سملرلی اس کی کوئی اور ایگزامپلس بھی دی جا سکتی ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ملے گا. جو بھی آپ کچھ کر رہے ہیں اس کے کچھ نتیجے نکلتے ہیں. نتیجہ جو ہوتا ہے اس کی بیس پہ ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں یا یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ لرننگ ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے. تو بعض دفعہ ہمارے نتیجے ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بیہیویئر فیوچر میں جاری رکھنا ہے یا ہمیں یہ بیہیویئر جاری نہیں رکھنا. کنسیڈر دا کیس آف چلڈرن کمپلیٹنگ ہوم ورک ٹو ارن اے ریوارڈ فرام اے پیرنٹ اور ٹیچر, اور امپلائیز فنشنگ پروجیکٹس ٹو ریسیو پریز اور پروموشنز. ٹھیک ہے, ان دیز ایگزامپلس دا پرومس اور پاسبلٹی آف ریوارڈس کازز این انکریز ان بیہیویئر, بٹ آپرینٹ کنڈیشننگ کین آلسو بی یوزڈ ٹو ڈیکریز اے بیہیویئر. ٹھیک, یہ اب یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو ہارڈ ورک کی ایگزامپل دی, اور ایک میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کسی بیہیویئر کو ختم کرنے کے لیے بھی تو یوز ہو رہا ہے نا یہ, دا ریموول آف این انڈیزائربل آؤٹ کم اور دا یوز آف پنشمنٹ کین بی یوزڈ ٹو ڈیکریز اور پریونٹ انڈیزائربل بیہیویئرس. کسی چیز کو ختم کر دینا بھی یہ بھی تو ایک لرننگ ہے نا, کہ ہمیں یہ چیز انڈیزائربل بیہیویئر کی طرف لے کے جا رہی ہے. یعنی جیسے کہ فرض کریں بچوں کو جو ہم پنشمنٹ دے رہے ہیں,
کہ شور مچانے پہ ہم نے ان کو کھڑا کر دیا کلاس میں, فرض کریں کہ ہم نے اس بچے کی طرف آئی کانٹیکٹ ختم کر دیا جو شور مچا رہا تھا. اس کے لیے اگر یہ انڈیزائربل ہے تو ہو سکتا ہے وہ شور مچانا ختم کر دے. اگر اس کے لیے اس سے بات چیت بند کر دینا انڈیزائربل ہے, اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ اچھا نہیں نکل رہا, تو وہ اپنے شور مچانے والے بیہیویئر کو ختم کر کے چپ رہنے والا بیہیویئر اپنا لے گا. بڑی کامن سی ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, اس لیے آپ لوگ اس کو تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں. ناؤ وی ول سی کہ اسکنر نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا. لیٹ سی, اس نے جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ ریٹس پہ کیا تھا, اور ریٹ کو اس نے ایز یوزول ونس اگین اس پہ ظلم کیا تھا, اس کو ہنگری رکھا تھا, اور اس کو ایک اپنے ایکسپیریمنٹل چیمبر میں رکھا جس میں اس نے لیٹ سی کہ کیا ہے. اسکنر وانٹیڈ اے بیٹر کنٹرول اوور دا لرننگ سچویشن وچ الاؤڈ دا آرگینزم ٹو بی ایکسپیریمنٹڈ آن to freely operate in its environment. To do all this, he invented Skinner box, which is also called the operant chamber. There is a device in the box which can deliver food pellets into a tray at random. Inside the box, there is a lever which, when pressed, activates the device for delivering food pellets. A hungry rat was left inside the box. The rat exhibited random activities while exploring the box. ٹھیک ہے, اس نے ریٹ کو رکھا تو وہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا, ادھر سے ادھر, اور ہنگری تھا, اور وہ فوڈ کو بھی شاید تلاش کر رہا تھا, اور اس نے ایکسیڈنٹلی لیور جو اندر تھا اس کو پریس کرنے پہ فوڈ پیلٹ نے نیچے گرنا تھا. اس نے ایکسیڈنٹلی اس کا پاؤں اس کے اوپر پڑا اور وہ فوڈ پیلٹ نیچے گرا اور اس نے اس کو کھا لیا. سیکنڈ ٹائم اس نے یہ دیکھا کہ پھر سے ریٹ جب ہنگری ہوا تو اس نے دوبارہ سے وہی ایکٹیویٹی شروع کی, لیکن اس کو ٹائم لگا ریممبر کرنے میں کہ میں فوڈ کہ یہ لیور کو دباؤں گا تو مجھے فوڈ ملے گا. تو اس نے ایٹ دی اینڈ یہ لرن کر لیا 3 اور 4 ٹرائلز میں کہ جب بھی میں یہ لیور دباؤں گا مجھے فوڈ ملے گا. اینڈ دین ہی فاؤنڈ اینڈ ہی لرنڈ ایکچولی دیٹ دیر از سم کنیکشن بٹوین پریسنگ دا لیور اینڈ گیٹنگ دا فوڈ. سو ہی لرنڈ دیٹ اف آئی ول پریس دا لیور آئی ول گیٹ دا فوڈ. یہ ایک لرننگ کا طریقہ تھا بائی ٹرائل اینڈ ایرر. اس کی اور کوئی کنڈیشننگ نہیں ہوئی تھی سوائے اس کے کہ اس کی کنڈیشننگ یہ تھی کہ جی اس نے لیور کو پریس کرنا سیکھا. اس کی کوئی کلاسیکل کنڈیشننگ جس میں کہ ہم نے ایک اسٹیمولس کو جو کہ انکنڈیشن تھا اور اس کو ہم نے کسی نیوٹرل اسٹیمولس کو کنڈیشن کیا اور ہم نے رسپانس کریٹ کیا, اس میں ایسا کچھ نہیں ہوا. اس میں ٹرائل اینڈ ایرر سمپلی سے ہم ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ہم جب بھی لیور کو پریس کریں گے اور ہمیں ڈیزائربل رسپانس ملے گا, ہمیں کھانا ملے گا, تو اس پہ اس نے ہی جسٹ سیڈ دیٹ ہی جسٹ ڈیسائیڈیڈ کہ میں جب بھی مجھے بھوک لگے گی تو میں لیور ہی کو پریس کروں گا. دس از دا کائنڈ آف لرننگ. یہ اس طرح سے کچھ اس کا یہ باکس تھا, اسکنرز باکس ایکسپیریمنٹ تھا جو کہ آپرینٹ کنڈیشننگ کا تھا. اور یو کین سی کہ ہاؤ it was planned. جہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیلٹس نکل رہے ہیں, ایک ٹیوب بنائی ہے, پورا ایک سسٹم بنایا تھا اس نے کہ ہاؤ اٹ واز گیون. اچھا, اس کے بعد ہم آپ کو ایک مووی دکھائیں گے, آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے اس ایکسپیریمنٹ کو اگر آپ یہ مووی دیکھیں, اور پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Can pigeons read? This one gives every indication, because he's been taught to distinguish between 2 words and to behave appropriately. He's learned his different response to each sign by being rewarded with food. So the bird isn't acting independently. Its behavior is shaped by controlling its environment. The first task was to isolate an individual piece of behavior and see how that could be changed. Skinner did this by keeping individual pigeons at about 3/4 of their normal weight, so that the birds were always hungry, and food could be used as an automatic reward. The pigeon was studied in a uniform box, one it quickly grew used to. One piece of behavior, pecking a coloured disc, was measured on a graph.
pigeon learned that pecking the disc produced a reward. Then the behaviour of pecking could be studied in relation to how often that reward was offered, or in Skinner's terms, what was the schedule of reinforcement. The main thing is what we call schedules of reinforcement. Reinforcement is what the layman calls reward, and you can schedule it so that a reward occurs every now and then when a pigeon does something. We usually use a response with a pigeon pecking a little disc, a little spot in the wall, and you can reinforce with food, but you don't reinforce every time. Perhaps every 10th time, or perhaps only once every minute or something like that. There are a very large number of schedules, and they have their special effects. And there is a good example of how you can move from the pigeon to the human case, because one of the schedules which is very effective with rats or pigeons is what we call the variable ratio schedule, and that is at the heart of all gambling devices, and has the same effect. The pigeon can become a pathological gambler just as a person can. Now, the fact that we found that out with pigeons and could prove it by removing and changing the schedule makes it easy for us to interpret the case with the human subject. We don't say that the human subject gambles to punish himself, as the Freudians might say, or gambles because he feels excited when he does so. Nothing of the sort. People gamble because of the schedule of the reinforcement that follows, and this is true of all gambling systems. They all have variable ratios built into them. So what we've learned from the pigeon, it made it possible to interpret this vast field very effectively. Where does that leave free will? Because we all think we have a choice whether to do things or not to do things. Yes. Well, you see, it leaves it in the position of a fiction. We have assumed somehow or other that these internal states, feelings, and so on, have initiated something. They have started something. They have created. We have done something in a voluntary way. We have willed to act. If you now look at the actual history, we find that there are external reasons why this has happened. In other words, by discovering the causes of behavior, we can dispose of the imagined internal cause. We dispose of free will as an American divine of the 18th century, Jonathan Edwards, did. He said, we believe in free will because we know about our behavior, but not about its causes. And of course, it's the object of a science of behavior to discover causes. And once you have found those causes, there is less you need to attribute to an internal act of will, and eventually, I think we need to attribute nothing to it. आप लोगों ने देखा मूवी में उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाया है. ये जो स्किनर का बॉक्स है ये मशहूर है रैट्स के लिए भी और पिजन्स के लिए भी. रैट्स और पिजन्स दोनों पे इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. एंड यू हैव सीन कि किस तरह से इन्होंने कहा कि हाउ पीपल फाइंड के गैम्बलिंग का उन्होंने बताया कि जी किस तरह से लोगों को जब अच्छा नतीजा मिलता है तो दे कम इनटू दिस हैबिट ऑफ गैम्बलिंग एंड दे आर डूइंग इट, क्योंकि उनको उसमें नतीजा मिला. लेकिन जिसको बुरा नतीजा मिलेगा डेफिनेटली उसकी लर्निंग कुछ और होगी कि नहीं, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी. तो इस तरह से नतीजों पे बेस करके जो लर्निंग होती है दैट इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑपरेंट लर्निंग. सम की कॉन्सेप्ट्स इन ऑपरेंट कंडीशनिंग आर रीइंफोर्समेंट. लेट्स सी कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट अभी आपने देखा है उसमें रीइंफोर्समेंट क्या थी रीइंफोर्समेंट. It is any event that strengthens or increases the behavior it follows. There are two kinds of reinforcers. हमारे केस में जो हमने अभी देखा एक्सपेरिमेंट उसमें क्या था reinforcement, इसको जहन में रखें और at the end of this slide आप लोग मुझे बताएं कि कौन सी reinforcement है ये. अच्छा, reinforcement दो तरह की होती हैं, positive reinforcer और negative reinforcer. Positive reinforcers. These are favorable events or outcomes that are presented after the behavior. In situations that reflect positive reinforcement, a response or behavior is strengthened by the addition of something, such as praise or a direct reward. Negative reinforcers, which involves the removal of an unfavorable events or outcomes after the display of a behavior. In these situations, a response is strengthened by the removal of something considered unpleasant. In both of these cases of reinforcement, the behavior increases. देखें दोनों हमारे केस में क्या था,
ہمارے کیس میں یہ تھا, یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس میں پازیٹیو ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ فوڈ جو ہے وہ مل رہا ہے اس کو, دیٹ از اے پازیٹیو ری انفورسر جو کہ اس کے بیہیویئر کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. اگر آپ اس کو فوڈ دیں گے اس کے لیور کے پریس کرنے پر یا اس کے ناک کرنے پر, ٹک ٹک کرنے پر, پجن جس طرح سے کر رہا تھا, یا اس کے وہ ڈیزائربل بیہیویئر شو کرنے پر اس کو ایک اچھا نتیجہ دیں گے تو وہ پازیٹیو ری انفورسر ہوگا. سملرلی نتیجہ ادھر بھی وہی ہے جو کہ ڈیزائربل ہے نیگیٹو ری انفورسر میں, مگر ان نیگیٹو ری انفورسرز وہ ہوتے ہیں جو کہ ریموول آف این انفیوریبل ایونٹس کا جو ایکٹ ہے اس کو کریں تو آؤٹ کم جو ہے وہ اچھا ہے, یعنی کہ بیہیویئر جو ہے وہ ڈیزائربل ہے, نتیجہ اچھا ہے. دونوں کیسز میں آپ کی لرننگ ہو رہی ہے, آپ کا بیہیویئر اسٹرینتھن ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے, انکریز ہو رہا ہے دونوں کیسز میں, چاہے پازیٹیو ری انفورسر ہے چاہے نیگیٹو ری انفورسر ہے. ریٹ کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ جو اسکنر نے ہی کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو فوڈ دینے سے پہلے اس نے اس کو ایک الیکٹرک شاک دیا تھا. ٹھیک ہے, الیکٹرک شاک میں جب اس کو دیا تو اس کو اس نے یہ کیا کہ مجھے فوڈ تو ملے گا لیکن اس الیکٹرک شاک سے بچنے کے لیے مجھے لیور دبانا ہوگا. ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے اس نے یہ لرن کیا. اس نے وہ لیور جب دبایا تو اس کا الیکٹرک شاک ختم ہوا. تو اس نے اس میں نیگیٹو ری انفورسر کیا ہوا, پازیٹیو ری انفورسر کیا ہوا, اس کو آپ نوٹس میں لائیں, اس کو دیکھیں کیا ہے, اینڈ دین گیو می یور آنسر. کمپوننٹس آف آپرینٹ کنڈیشننگ ابھی جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو ری انفورسر اور پنشمنٹ جو کہ اٹس آلسو ون آف دا کمپوننٹ آف آپرینٹ کنڈیشننگ, اس میں کیا ڈفرینس ہے. پنشمنٹ از دی پریزنٹیشن آف این ایڈورس ایونٹ اور آؤٹ کم دیٹ کازز اے ڈیکریز ان دا بہیویئر اٹ فالوز. تو کیا ہوا کہ نیگیٹو ری انفورسر کیا تھا, اٹ کازز دا بہیویئر ٹو increase while punishment will cause the behavior to decrease. کسی چیز کے ختم کر دینے سے یا کسی جو ری انفورسر ہے جو کہ نیگیٹو ری انفورسر ہے اس کے کم کر دینے سے بیہیویئر کا انکریز ہو جانا از ایکچولی نیگیٹو ری انفورسر. پنشمنٹ کسی چیز کے پریزنٹیشن سے آؤٹ کم کے طور پہ بیہیویئر کا کم ہو جانا, ختم ہو جانا از اے پنشمنٹ. There are two kinds of punishment, positive punishment, negative punishment. Sometimes جو positive punishment ہے it is referred to as punishment by application. It involves the presentation of an unfavorable event or outcome in order to weaken the response it follows. ٹھیک ہے, اور negative punishment کیا ہے, it is the removal, it occurs when a favorable event or outcome is removed after a behavior occurs. In both of these cases of punishment the behavior decreases. So at the end of this lecture, just give me the answer that what is the difference between punishment and negative reinforcer, and tell me کہ آپ کے لیے کیا چیز پنشمنٹ ہے اور کیا چیز نیگیٹو ری انفورسر ہے. جسٹ آئیڈینٹیفائی اٹ اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن. کمپوننٹس آف آپرینٹ کنڈیشننگ کو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ہے. انکریز, یہ دیکھیں آپ کو یہ زیادہ کلیئر سلائیڈ بتا رہی ہے کہ انکریز بیہیویئر ہو رہا ہے جس میں کس میں ڈیکریز ہو رہا ہے. پازیٹیو پنشمنٹ اور نیگیٹو پنشمنٹ میں ڈیکریز ہو رہا ہے اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں بیہیویئر کا انکریز ہو رہا ہے. یعنی لائکلیہڈ آف occurring of the behavior will increase with the positive reinforcement and negative reinforcement, while likelihood of the behavior will be decreased with the positive punishment and negative punishment. The third kind of learning is cognitive learning. Cognitive learning comprises of learning a relationship between two stimuli and thus is also called SS learning. دو stimulus ہے نا اس میں, تو SS learning کہلا رہی ہے یہ. Types of cognitive learning include latent learning and the formation of insights. Cognitive learning is the result of listening, watching, touching or experiencing. ٹھیک ہے, اب یہ آپ بتائیں مجھے کہ کلاسیکل کنڈیشننگ, آپرینٹ کنڈیشننگ اور کوگنیٹو کنڈیشننگ, ان تینوں میں دیکھیں آپ کی جو بھی لرننگ ہے دیٹ از اے کمبینیشن آف دیز تھری لرننگس.
आपका कोई बिहेवियर जब एनालाइज करना हो तो इन तीनों में से कोई एक टाइप होगी लर्निंग की, ठीक है। अगर आपको ये सही अंडरस्टैंड आज आपने समझ लिया है तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज दैट कि आप आज अपने किसी एक बिहेवियर को एनालाइज करके ये बताएं कि इट्स रिजल्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या कॉग्निटिव लर्निंग। तो कॉग्निटिव लर्निंग में कैसे क्या चीज़ एक्सप्लेन हो रही है कि इट्स द लर्निंग जो कि हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अब आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप इस क्लासरूम को पहले नहीं देखा था आपने, हो सकता है आज आपका पहला दिन हो और हो सकता है आज आपका दूसरा दिन हो, लेकिन जब आपका पहला दिन था हाउ यू आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम, आप किस तरह से बैठे हैं इस क्लासरूम में, या आपने किधर से लर्न किया है, आपका कोई एक्सपीरियंस है किस तरह से कि आपने क्लासरूम को, मैं एकदम से कहती हूँ क्लासरूम तो आपके जहन में क्या आता है, एक रूम आता है, उसमें कुछ चेयर्स आती हैं, उसमें एक टीचर आएगी, एक आपको कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है या आपके फेलोज साथ में बैठे हुए हैं। जहन आपका किधर जाता है, एक वाइट बोर्ड आ जाता है, ठीक है, आपको लगता है कि दिस इज द क्लासरूम, आपका एक एक्सपीरियंस है उसके साथ। फिर आपको कहा जाता है कि गो टू अ प्लेस और एक एड्रेस दिया जाता है और उस एड्रेस पे कहा जाता है कि व्हेन यू विल गो इनसाइड एक हॉल आएगा और उस हॉल के में हमने सब डिविजन्स करके छोटे छोटे क्लासरूम्स बनाए हुए हैं। तो आपने वो पहले तो कभी नहीं देखा होगा वो क्लासरूम, लेकिन आप उसके अंदर जाएंगे और आप अपने एक्सपीरियंस से उसके अंदर उसी तरह बैठेंगे जैसे कि आपको क्लासरूम में बैठने का आपको प्रायर एक्सपीरियंस है। तो कॉग्निटिव लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ लिसनिंग, वॉचिंग, टचिंग और एक्सपीरियंसिंग। तो ये सब कुछ आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन आपकी नई सिचुएशन में भी इवन आप उस एक्सपीरियंस को यूज करेंगे, ठीक है। कॉग्निटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है, ये पूरा एक एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें जो आपका माइंड एब्जॉर्ब कर रहा है और जिसके अंदर आपके सेंसेस इन्वॉल्व हैं, आपके कुछ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, टैलेंट्स हैं, स्टाइल्स हैं, ये सारा कुछ इन्वॉल्व है और आपका माइंड डिफरेंट चीज़ों में इंगेज हो रहा है, मैपिंग हो रही है एंड देन ये सब कुछ मिल के आपको एक एक्सपीरियंस दे रहा है लर्निंग का, जिसको आप कहते हैं वॉचिंग through your sensations, through your perceptions, and then you are coming up with some experience, and then if new situations is coming in front of you, you are dealing with that situation according to your cognitions, according to your experiences, according to your thinking, and according to your problem solving, which is based on this kind of learning. It is a powerful mechanism that provides the means of knowledge, goes well beyond simple limitations of others, is the procedures we have for manipulating information in our heads, includes creating mental representations of physical objects and events, also includes other form of information processing. तो cognitive learning एक बड़ी used सी फॉर्म है, बड़ा यूज सी टर्म है, मोस्ट ऑफ योर लर्निंग इज टेकिंग प्लेस अंडर दिस लर्निंग टाइप। और हमें हमारे एक्सपीरियंसेस और जैसे हम मैथ्स का एक क्वेश्चन करते हैं ना 2 + 2 = 4, तो आपको मैं अगर कहती हूँ कि 2 + 1 + 1 = the same answer 4, how you have come to this answer। जब हम बच्चों की लर्निंग शुरू कराते हैं तो हम उनको क्या करवाते हैं, 2 + 2 = 4, लेकिन हम उनको जब हम उनको ये एक्सपीरियंस दे देते हैं कि प्लस क्या चीज़ होती है और अगर हम 2 में 2 चीज़ें डालें तो वो 4 बनेगा, जब हम उनको एक एक्सपीरियंस दे देते हैं तो हम उसका सिमिलर आंसर के साथ एक डिफरेंट ऑल्टरनेट के साथ उसका एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, तो बच्चे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से उसका जवाब दे देते हैं कि अगर हम इसमें मज़ीद 2 डालें तो 4 बन जाएगा। These kinds of experiences are actually making your cognitive learning activate, और उसको आप यूज़ कर रहे हो, और cognitive learning का जो process है वो आपके prior experiences को जो है वो यूज़ करते हुए आप अपना नए सॉल्यूशंस ढूंढते हो। इसमें कुछ टाइप्स हैं कॉग्निटिव लर्निंग की। टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग इंक्लूड लेटेंट लर्निंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ इनसाइट्स। इनसाइट्स क्या होते हैं, इंसाइट लेना यानी अंदर तक देखना। लेटेंट लर्निंग समटाइम्स कॉल्ड इंसिडेंटल लर्निंग इज लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट एंड इज नॉट इमीडिएटली डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन इट अकर्स।
For example, if a student wants a coffee break, wonders where to go and suddenly remembers a new coffee shop near campus, the student is demonstrating latent learning. Latent learning कैसे? आज सुबह मैं यहाँ पर लेक्चर देने आ रही थी, बाय चांस मेरी नज़र एक कॉफ़ी शॉप पे पड़ गई होगी, ठीक है, लेकिन मेरा उस वक्त कॉफ़ी पीने का कोई इरादा नहीं था, ना मेरा दिल चाह रहा था. अब मेरा कॉफ़ी पीने को दिल चाह रहा है, ठीक, तो मैं बाहर निकलूंगी और मुझे याद आया, ओहो वहाँ से उस रास्ते से मैं आ रही थी, उस एक कॉफ़ी शॉप थी, लेट्स गो टू दैट कॉफ़ी शॉप, और मैं उस कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी पी लूंगी. लेकिन ये उस वक्त अराइज हुआ, ये मेरी लेटेंट लर्निंग है, यानी मैंने पहले प्रायर उसमें कुछ देखा था, मेरी कुछ सेंस किया था, मैंने कोई मेरी आंखों से कुछ गुजरा था जो कि मेरी जिस वक्त नीड अराइज हुई तो मैंने उस एक्सपीरियंस को यूज किया, वो जो कुछ नजरों से गुजरा था मैं उसको यूज करते हुए उसको फोकस में लाई और मैं उस जगह पर जाके अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लिया. तो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ लर्निंग is explained. Tolman was a well-known investigator of cognitive learning, and once again he did some very interesting experiments on chimpanzees, और बड़े ही वो भी मशहूर हुए लर्निंग के इस फील्ड में, और लोग जो है ना जिस तरह डॉग्स को जानते हैं उस तरह चिंपैंजीज को भी जानते हैं, स्किनर को के पिजन को भी जानते हैं, रैट को भी जानते हैं. दे आर वेरी लाइक यू कैन से के famous experiments on these animals. तो वो ये एनिमल्स ने जो है इस कॉग्निटिव लर्निंग का जो एक्सपेरिमेंट है दैट वाज डन ऑन द चिंपैंजीज, और हम देखते हैं कि उसने क्या किया था. लेट्स फर्स्ट डिस्क्राइब द सेकंड टाइप ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग. लेटेंट लर्निंग के बाद हम बताते हैं आपको इनसाइट लर्निंग. इनसाइट लर्निंग के ऊपर ये इस तरह की एक मिसाल, आपको एक और मिसाल दे देती हूँ कि एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें 5 चिंपैंजीज लिए गए और उसमें उनको लेकर एक्सपेरिमेंटर जो है वो ग्राउंड में गया और उनके सामने फूड पैलेट्स फूड्स को छुपाया, उनके फूड को छुपाया, और उसके बाद कंट्रोल ग्रुप को और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों को हंगरी रखा और दोनों को उसमें उस ग्राउंड में छोड़ दिया. तो उसने देखा कि जिनके सामने छुपाया था, जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया था देखने का, दे वर फास्ट टू गेट दैट फूड फ्रॉम द ग्राउंड एंड द कंट्रोल ग्रुप वर जस्ट ट्राइंग एंड एररिंग लाइक दे आर गोइंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. अगर किसी को मिल जाता था तो मिल जाता था, लेकिन उसने ये देखा कि जो शॉर्टेस्ट रूट होता था, जिन चिंपैंजीज ने उसको छुपाते हुए देखा था फूड को, वो रूट अपनाते थे. तो इसको उसने कॉग्निटिव मैपिंग की उनकी कि कितना छोटा उन्होंने अंदाजा लगाया कि मैं शॉर्टेस्ट रूट से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ लर्निंग. और इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ चिंपैंजीज पे, वो भी कोहलर फेमस गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट था, उसने किया. उसने कहा कि chimps placed in a cage with bananas beyond their reach learned that they could pile up boxes or attach one stick to another to reach and obtain the food. जैसे आप लोग ने बचपन में वो, बल्कि आप अभी भी आपको पता है थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा की कहानी आप हर वक्त सुनते हो, उसने क्या किया था, बिल्कुल इसी तरह इन चिंपैंजीज ने भी अपना मकसद पूरा करने के लिए ये किया. थर्स्टी क्रो की कहानी ये थी कि जी उसने पानी में पत्थर डाले और पानी रेज कर गया. सिमिलरली दिस इज इनसाइट लर्निंग. दिस इज ऑल्सो इनसाइट लर्निंग विच इज वर्कड ऑन चिंपैंजीज. और इसमें ये देखें, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपको बता रही हैं कि किस तरह उन्होंने डब्बे रखे और वो उन्होंने अपने मकसद को पूरा किया, और यानी कि वो बनाना तक पहुंचे. अब हम एक मूवी देखेंगे जो कि आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेगा और अच्छा, और काफी रिलेटेड है ये थर्स्टी क्रो के साथ. At the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany, psychologist Joseph Cole places a peanut inside a clear tube. How can the chimpanzee get the snack? She's never seen this puzzle before. For 10 minutes, there is no solution inside. And all of a sudden, boom, they solve it. They have to understand that they can use the water as a tool.
it's interesting because the water itself, it doesn't have any shape. Using water as a tool seems like something we would do on a good day. आपने मूवी देखी और आपको जो है आपने देखा कि किस तरह से उसने उसको अपना जो है जिसको कहते हैं डिजायर उसको पूरा किया, फुलफिल किया थ्रू using a problem solving behavior, problem solving attitude. That was no conditioning was involved in it, no trial and error was involved in it. The thing which was involved in it was the insight learning, कि उसको insight ये थी कि अगर मैं ये करूं तो ये शायद आप हो जाए, कि due to the some past experiences, something like that, some observations, उसकी कोई intellect लेवल बना और उसने अपना मकसद पूरा किया इनसाइट लर्निंग के जरिए. तो उसके रिजल्ट्स ऑफ कोहलर्स एक्सपेरिमेंट ये थे कि द डिटेल्स ऑफ द चिम्प सोल्यूशन टू कोहलर्स फूड गैदरिंग पजल वेरीड. वन चिम्प ट्राइड टू शाइनी अप अ टॉपलिंग पोल इट हैड poised under the bananas. Several succeeded by stacking crates underneath but were hampered by difficulties in getting their centers of gravity right. Another chimp had good luck moving a crate under the bananas and using a pole to knock them down. The theme common to each of these attempts is that, to all appearances, the chimps were solving the problem by a kind of cognitive trial and error, as if they were experimenting in their minds before manipulating the tools. The pattern of these behaviors, failure, pause, looking at the potential tools, and then the attempt, would seem to involve insight and planning, at the least on the first occasion. इस तरह से हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट था. उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हर चिंपैंजी का एक्सपीरियंस डिफरेंट था. सी एट दीज पिक्चर्स, सब एक्सपीरियंस. पहली तस्वीर में आप देखें क्या हो रहा है, फिर दूसरी में क्या हो रहा है, तीसरी में एक और चीज हो रही है. ठीक है. द लास्ट काइंड इज द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वेरी क्लोज टू कॉग्निटिव लर्निंग के, जिसमें लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में ये है कि आप थ्रू ऑब्जर्वेशन सीखते हैं. ये भी एक काइंड ऑफ लर्निंग है. इट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय एल्बरी बेंडियोरा. खाली बेंडियोरा भी हम इसको कहते हैं. रेप्लिकेटिंग अदर्स नोवेल बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, ऑल्सो नोन एज vicarious learning, modeling और social learning. So इसको हम different learning का नाम दे सकते हैं. किसी और के behavior को imitate करना और उससे learn करना, जैसे कि बच्चे अपने parents को role model बनाते हैं और उनसे learn करते हैं. This is the kind of learning through modeling or social learning. In observational learning, someone must notice something someone else is doing. The condition है इसके अंदर ये condition है कि पहले तो notice किया जाए कि what someone else is doing, remember it or record it in their mind, and finally replicate the behavior. फिर उसको remember करें, record करें और फिर उसको replicate करें. Mostly seen in children who model their actions on those of their parents. जैसे कि मैंने आपको कहा कि छोटे बच्चे सेम, आप इस पिक्चर पे भी देख रहे हैं कि माँ जो है वो टेलीफोन पे बात कर रही है, तो सेम तरीके से बच्ची ने भी टेलीफोन पकड़ा हुआ है, तो उसने इमिटेट किया हुआ है. पहले वो देख रही है बात करते हुए और उसके बाद वो सेम चीज़ कर रही है. तो हाउ इम्पोर्टेंट दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज. द ओनली थिंग्स दैट लिमिट्स दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज द इंटेलिजेंस लेवल एंड द लेवल ऑफ एबिलिटी टू कॉपी द पर्सन वेल दैट द लर्नर पोजेसेस. ये डेफिनेटली उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कि जो लिमिट करती हैं दिस टाइप ऑफ लर्निंग को. उनका लेवल क्या है इंटेलिजेंस का, कि मॉडल या इमिटेट करने का कितना वो रखते हैं, उनका लेवल क्या है, कितनी एबिलिटी है कॉपी करने की, ये भी चीज़ जो है इस चीज़ को लिमिट कर सकती है. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज मॉडलिंग. मॉडलिंग क्या है? ये वो वाली मॉडलिंग नहीं है जो आप लोग देखते हैं, कैट वॉक वाली मॉडलिंग नहीं है. मॉडलिंग ये है कि इट इज सेट टू हैव टू कंपोनेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन. इमिटेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन पहले देखा और फिर उसको इमिटेट किया. इमिटेट का मतलब क्या है? उसको उसी जैसे कॉपी किया. यू वॉच समबडी डू समथिंग एंड देन यू अटेम्प्ट टू कॉपी इट. इट इज दैट काइंड ऑफ लर्निंग. इसका प्रोसेस क्या है? द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड मॉडलिंग प्रोसेस. Attention. In order to learn, you need to be paying attention. Anything that
detracts your attention is going to have a negative effect on observational learning. If the model interests you or there is a novel aspect to the situation, you are far more likely to dedicate your full attention to learning. Retention, iska second part hai. The ability to store information is also an important part of the learning process. Retention can be affected by a number of factors, but the ability to pull up information later and act on it is vital to observational learning. So, पहले तो आप अटेंड तो करें किसी चीज़ को. जब तक आप अटेंशन नहीं देंगे तो आप उसको मॉडल कैसे, उसको लर्न कैसे करें, उसे इमिटेट कैसे करेंगे. जब आप इमिटेट नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि आपने लर्न नहीं किया. तो रिटेंशन का है कि आप उसको रिटेन करें, याद रखें, मेमोराइज करें, और उसके बाद जब आपने उसको जो है आप इमिटेट कर सकें, ताकि क्योंकि आपकी रिटेंशन या आपकी मेमोरी में वो मौजूद था. तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. उसके बाद दो मजीद इसके एस्पेक्ट्स हैं, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन. हाउ मच यू कैन retained has been reproduced by you through practice. अगर आप उसमें improvement ले आए हैं, whatever you are like you have seen, you have observed, आपने attend किया, फिर आपने retain किया, और फिर आपने उसको through practice आपने उसको फिर reproduce किया. This is reproductions. Once you have paid attention to the model and retained the information, it is time to actually perform the behavior you observed. Further practice of the learned behavior leads to improvement and skill advancement. Another important is the motivation. Motivation कितनी है आपके अंदर? Motivation को भी समझेंगे कि होती क्या है. Motivation पहले तो कितना मोटिवेट हुए हैं आप लर्न करने को, वो पर्टिकुलर चीज़. आप किन किन लोगों, हर कोई मॉडल नहीं है आपका. हो सकता है आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स आपके मॉडल हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स के अलावा कुछ आपके सोशल गैदरिंग में कोई हो, कोई टीचर हो जो आपका मॉडल हो, जिसको आप कॉपी. जब आप अपनी किसी फील्ड में आते हैं तो हो सकता है किसी कैरियर में आपके लिए कोई पर्टिकुलर बंदा उसी कैरियर का मॉडल हो, जिसको कि आप याद रखें और उसके जैसे जो है वो एक्ट करें. ठीक है, वो मोटिवेशन का फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. In order for observational learning to be successful, you have to be motivated to imitate the behavior that has been modeled. Reinforcement and punishment play an important role in motivation. While experiencing these motivators can be highly effective. So, can observing other experience some type of reinforcement or punishment? For example, if you see another student rewarded with extra credit for being for being to class on time, you might start to show up a few minutes early each day. अब आप किसी को देख रहे हो कि रोज़ जल्दी आ रहा है क्लास में और उसको रोज़ शाबाश मिल रही है अपनी टीचर से, और आप इससे बड़ा खुश हो रहे हैं. मोटिवेशनल लेवल आपका बढ़ रहा है कि काश ये शाबाश मुझको भी मिलती, काश कि मैं भी इस तरह से ये शाबाश लेता. तो ये आपका मोटिवेशन है. लेकिन अगर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो आपका मोटिवेशन लेवल लो है. आप उस बच्चे को इमिटेट करते हुए जल्दी आएंगे, और जब आप जल्दी आएंगे तो आप बेसिकली अपना एक बिहेवियर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बना रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ लर्निंग. उसके बाद आपका एक बेंडोरा का एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत मशहूर है, जिसमें कि एक बच्चों को विटनेस करवाया, एक मॉडल को, उन्होंने मॉडल को देखा काफ़ी देर, और उसके बाद उन्होंने व्हाट दे फाउंड के चिल्ड्रन वर डूइंग द सेम थिंग विच द मॉडल वाज डूइंग. So children are very capable of learning anything. So be careful in front of children. Bandura had children witness a model who actually aggressively attacking a plastic clown called the Bobo doll. ये बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि उसका नाम रख दिया गया था कि बोबो डॉल को वो मार रहा है. The children would watch a video where the man would aggressively hit a doll and pummel it on the head with a hammer, sits on it and punch it on the nose repeatedly, kick it across the room, flings it in the air and bombard it with balls. After the video, the children were played in a room with attractive toys, but they could not touch them. Therefore, the children became angry and frustrated. Then the children were led to another room where there were identical toys used in the Bobo video. That was with the Bobo dolls. What were the results? इसके results क्या हुए? इन बच्चों के साथ ये किया गया तो इसके क्या results हुए? Bandura and many other researchers found that 88% of the children imitated the aggressive behavior. 8 months later, 40% of the same children reproduced the violent behavior observed in the Bobo doll experiment.
دیکھیں یہ فرق پڑا. اب آپ کو ایک مووی دکھاتے ہیں جس میں آپ یہ ایکچوئل ایکسپیریمنٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. The model pummeled the doll with the mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. تھینک یو ویری مچ. ود دس یو ہیو سین دا ایکسپیریمنٹ کہ کس طرح سے ماڈلنگ ہوئی, کس طرح امیٹیٹ کیا بچوں نے. پہلے تو اٹینشن دی اس ماڈل کو, اس کے بعد امیٹیٹ کیا اور اس طرح سے پھر اس کو سیم بیہیویئر شو کیا جب وہ فرسٹریٹ ہوئے یا اگریسو ہوئے. تو دیز آر دا one of the very important, this was the one of the very important kind of learning which was cognitive learning. And let's just finish our today's lecture. It was about learning and behavior. What we have learned today, آج کا objective ہمارا کیا تھا؟ Learning کیا ہے؟ It's a relatively permanent change in behavior. اور آج کا جو لیکچر ہے یہ پارٹ آف لرننگ ہے آپ کے لیے. Maybe it will bring a permanent change in something. It is basically a part of a big learning experience. And ultimately there will be a permanent change in some behavior. اور کیا ہم نے پڑھا اس میں 4 types of learning پڑھی, کلاسیکل, آپرینٹ اور کوگنیٹو اینڈ آبزرویشنل لرننگ. اور ان سب کے ہم نے ایکسپیریمنٹس دیکھے اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ دس لیکچر ایکچولی از دی ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی جو برانچ ہے اس میں لرننگ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ برانچ. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم ملیں گے ود سم بایولوجیکل بیسز آف بیہیویئر. اور آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو دیکھتے ہیں. اللہ حافظ. خدا حافظ.